أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ سورہ نوح مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب دردناک۔ بولا اے قوم میری میں تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کر کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تاکہ بخشے وہ تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک مقرر وعدے تک۔ وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آ پہنچے گا اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہے۔ بولا اے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے اور ضد کی اور غرور کیا بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چپکے سے، تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، چھوڑ دے گا آسمان کی تم پر دھاریں اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے، اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغ اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہوا ہے تم کو کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی؟ اور اسی نے بنایا تم کو طرح طرح سے، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے 7 آسمان تہ پر تہ، اور رکھا چاند کو ان میں اجالا اور رکھا سورج کو چراغ جلتا ہوا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جما کر، پھر مقرر ڈالے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر، اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ چلو اس میں کشادہ رستے۔ کہا نوح نے اے رب میرے، انہوں نے میرا کہا نہ مانا، اور مانا ایسے کا جس کو اس کے مال اور اولاد سے اور زیادہ ہو ٹوٹا، اور داؤ کیا ہے بڑا داؤ، اور بولے ہرگز نہ چھوڑیو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑیو ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور یعوق اور نصر کو، اور بہکا دیا بہتوں کو، اور تو نہ زیادہ کرنا بے انصافوں کو مگر بھٹکنا۔ کچھ وہ اپنے گناہوں سے ڈبائے گئے، پھر ڈالے گئے آگ میں، پھر نہ پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اور کہا نوح نے اے رب نہ چھوڑیو زمین پر منکروں کا ایک گھر بسنے والا، مقدر اگر تو چھوڑ دے گا ان کو بہکائیں گے تیرے بندوں کو، اور جو جنیں گے سو ڈھیٹ حق کا منکر۔ اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایماندار، اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، اور گناہ گاروں پر بڑھتا رکھ یہی برباد ہونا۔ خلاصہ تفسیر، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو وبال کفر سے ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آوے، یعنی ان سے کہو کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب علیم آوے گا، خواہ دنیاوی یعنی طوفان یا اخروی یعنی دوزخ۔ غرض انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت یعنی توحید اختیار کرو اور اس سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ من ذنوبکم کی تحقیق سورہ احقاف میں گزر چکی، اور تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک بلا عقوبت مہلت دے گا، یعنی ایمان نہ لانے پر جس عذاب کا مرنے سے پہلے وعدہ کیا جاتا ہے، اگر ایمان لے آئے تو وہ عذاب نہ آئے گا،
اور باقی موت کے لیے جو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے جب وہ آ جاوے گا تو ٹلے گا نہیں. یعنی موت تو آنا ہر حال میں ضروری ہے، ایمان میں بھی اور کفر میں بھی، لیکن دونوں حالتوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک حالت میں علاوہ عذاب آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور ایک حالت میں مثل دنیا و آخرت دونوں کے عذابوں سے محفوظ رہو گے. کیا خوب ہوتا اگر تم ان باتوں کو سمجھتے. جب مدتہائے دراز تک ان نصائح کا کچھ اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے تعالیٰ سے دعا اور التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے. اور وہ بھاگنا یہ ہوا کہ جب میں نے جب کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دے تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی تاکہ حق بات سنے بھی نہیں. اور یہ نفرت کی انتہا ہے. اور نیز انتہائی بغض سے انہوں نے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے تاکہ حق بات کہنے والے کو دیکھے بھی نہیں اور کہنے والا بھی ان کو نہ دیکھے. اور انہوں نے اپنے کفر و انکار پر اصرار کیا اور میری اطاعت سے غائب درجے کا تکبر کیا، مگر باوجود اس تنفیر تکبر کے پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا. چنانچہ میں نے ان کو دین حق کی طرف بآواز بلند بلایا. مراد اس سے خطاب و وعظ عام ہے جس میں عادتاً آواز بلند ہوتی ہے. پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، یعنی جتنے طریقے نفع کے ہو سکتے تھے سبھی طرح سمجھایا. غرض اوقات میں بھی عموم کیا گیا، کما قول لیلا و نہارا، اور کیفیات میں بھی کما قول دعوتہم جہارا. اور اس سمجھانے میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، یعنی ایمان لے آؤ تاکہ گناہ بخشے جائے. بے شک وہ بخشنے والا ہے. اگر تم ایمان لے آؤ گے تو علاوہ اخروی نعمت کے مغفرت ہے، دنیاوی نعمتیں بھی تم کو عطا کرے گا. چنانچہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. ان نعمتوں کے ذکر سے شاید یہ فائدہ ہو کہ اکثر طبائع میں نقد اور جلد حاصل ہونے والی چیزوں کی طلب زیادہ ہے. بدر منصور میں قتادہ کا قول ہے کہ وہ لوگ دنیا کے زیادہ حریص تھے، اس لیے فرمایا اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ بسا اوقات یہ امور دنیاویہ ایمان و استغفار پر مرتب نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ یا تو یہ وعدہ خاص انہی لوگوں کے لیے ہوگا اور اگر عام ہو تو قاعدہ ہے کہ موعود سے افضل کوئی چیز مل جانا بھی ایفائے وعدہ ہی ہوتا ہے، بلکہ وعدے سے زیادہ. پس ایمان کامل پر روحانی مسرت و قناعت و رضا بالقضاء ضرور ہوتا ہے جو ان اشیاء سے بھی افضل و اکمل ہے. بلکہ ساری متاع دنیا اور سب اشیاء مذکورہ کا اصلی مقصد بھی تو دل کا سکون و آرام ہی ہے. آگے نوح علیہ السلام کا تتمہ کلام ہے، یعنی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو، حالانکہ مقتضیات اعتقاد عظمت کے موجود ہیں کہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا کہ عناصر اربعہ سے تمہاری غذا، پھر غذا سے نطفہ اور نطفہ کے بعد علقہ و مضغہ وغیرہ کی مختلف صورتوں سے گزر کر مکمل انسان بنا. یہ دلیل تو خود انسان کی ذات سے متعلق تھی. آگے دلیل آفاقی فرماتے ہیں کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا اور سورج کو مثل چراغ روشن کے بنایا، اور چاند گو سب آسمانوں میں نہیں ہے مگر فیہن باعتبار مجموعے کے فرما دیا، اور اس کے متعلق کچھ سورہ فرقان میں گزر چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، یا تو اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور یا اس طرح کہ انسان نطفے سے بنا اور نطفہ غذا سے اور غذا عناصر سے بنی، اور عناصر میں غالب اجزاء مٹی کے ہیں. پھر تم کو بعد مرگ زمین ہی میں لے جاوے گا اور قیامت میں پھر اسی زمین سے تم کو باہر لے آوے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو. یہ تمام تر وہ کلام ہے جس کی حکایت نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے بطور فریاد کی، اور یہ سب حکایات عرض کر کے نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا. مراد ان شخصوں سے رؤسا ہے جن کا عوام اتباع کیا کرتے ہیں.
اور مال اور اولاد کا ان رؤسا کو نقصان پہنچانا بائیں معنی ہے کہ مال و اولاد سرکشی کا سبب بن گئے، اور انہوں نے جن کا اتباع کیا ہے وہ ایسے ہیں جنہوں نے حق کے مٹانے میں بڑی بڑی تدبیریں کی، اور جنہوں نے اپنے تابعین سے یہ کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ بالخصوص ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا۔ خصوصیت ان کے ذکر کی اس لیے ہے کہ یہ بت زیادہ مشہور تھے، اور ان رئیس لوگوں نے بہتوں کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ وہ مکر کبار یہی گمراہ کرنا ہے، اور چونکہ مجھ کو آپ کے ارشاد لن یؤمن من قومک الا من قد آمن سے معلوم ہو گیا کہ یہ اب ایمان نہ لاویں گے، اس لیے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے تاکہ یہ لوگ مستحق ہلاکت ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصود دعا کرنا زیادہ دلال کی نہیں بلکہ استحقاق ہلاکت کی ہے، اور تحقیق اس دعا کی سورہ یونس میں قصہ موسیٰ علیہ السلام میں گزری ہے۔ غرض انجام ان لوگوں کا یہ ہوا کہ اپنے ہی ان گناہوں کے سبب وہ غرق کیے گئے، پھر بعد غرق برزخی یا اخروی دوزخ میں داخل کیے گئے، اور خدا کے سوا ان کو کچھ حمایتی بھی میسر نہ ہوئے۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ بلکہ سب کو ہلاک کر دے۔ اور عموم ہلاکت و عموم بعثت کی بجائے کی بحث سورہ صافات میں گزری ہے۔ آگے اس دعا کی علت ہے کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو حسب ارشاد وَلَن يُؤْمِن، یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اور کافروں کے لیے بد دعا کرنے کے بعد مومنین کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو، یعنی اہل و عیال باستثناء زوجہ اور کنعان کے، اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیجیے۔ اور چونکہ مقصود مقام میں دعا ہے کافروں کے لیے اور مومنین کے لیے دعا محض مقابلے کی مناسبت سے ہو گئی تھی، اس لیے پھر مضمون بد دعا کی طرف عوض ہے، جس میں لا تزد الظالمین الا ضلالا کے مقصود کی تفسیر ہے، یعنی ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا دیجیے، یعنی ان کی نجات کی کوئی صورت نہ رہے، ہلاک ہی ہو جائیں۔ اور یہی مقصود تھا اس دعا سے کہ ان کی گمراہی بڑھا دی جائے، اور ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے، اور اگر اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو والدین سے مراد آباء و امہات بعیدہ ہوں گے۔ اول دعا اپنے نفس کے لیے کی، پھر اصول کے لیے، پھر اہل و عیال کے لیے، پھر عام تابعین کے لیے۔ معارف مسائل یغفر لکم من ذنوبکم، حرف من اکثر تبعید یعنی جزئیت بتلانے کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ معنی لیے جاویں تو مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کیونکہ حقوق العباد کی معافی کے لیے ایمان لانے کے بعد یہ بھی شرط ایمان لانے کے بعد بھی یہ شرط ہے کہ جو حقوق ادائیگی کے قابل ہیں ان کو ادا کرے، جیسے مالی واجبات، اور جو قابل ادائیگی نہیں جیسے زبان یا ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائی اس سے معاف کرائے۔ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ ایمان لانے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں بھی حقوق العباد کی ادائیگی یا معافی شرط ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حرف من اس جگہ زائد ہے، اور مراد یہ ہے کہ ایمان لانے سے تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر دوسری نصوص کی بنا پر شرط مذکور بہرحال ضروری ہے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اجل کے معنی مدت اور مسمی سے مراد متعین کردہ، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مدت تک دنیا میں مہلت دے گا جو تمہارے لیے مقرر اور متعین ہے، یعنی مقررہ مدت عمر سے پہلے تمہیں کسی دنیاوی عذاب میں پکڑ کر ہلاک نہ کرے گا۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر ایمان نہ لائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مدت مقررہ سے پہلے ہی تم پر عذاب لا کر ہلاک کر دے۔ معلوم ہوا کہ عمر کی مدت مقررہ میں بعض اوقات کوئی شرط ہوتی ہے کہ اس نے فلاں کام کر لیا تو اس کی عمر مثلا 80 سال ہوگی، اور نہ کیا تو 60 سال میں موت مسلط کر دی جائے گی۔ یا منفی کاموں میں اللہ کی ناشکری سے عمر گھٹ جانا اور شکر گزاری سے عمر بڑھ جانا۔ اسی طرح بعض اعمال مثلا والدین کی اطاعت و خدمت سے عمر میں ترقی ہونا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔
انسان کی عمر میں کمی زیادتی کی بحث. اس کی تشریح تفسیر مظہری میں یہ ہے کہ تقدیر اور قضاء الہی کی دو قسمیں ہیں. ایک مبرم یعنی قطعی، دوسری معلق یعنی جو کسی شرط پر معلق ہو. یعنی لوح محفوظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو اس کی عمر مثلا 70 سال ہوگی اور نہ کی تو 50 سال میں مار دیا جائے گا. اس دوسری قسم تقدیر میں شرط نہ پائے جانے پر تبدیلی ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں ان دونوں قسم کی قضا و تقدیر کا ذکر اس آیت میں ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں محو اثبات یعنی ترمیم و تبدیل کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب. اصل کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں تقدیر مبرم لکھی ہوئی ہے، کیونکہ تقدیر معلق میں جو شرط لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ شخص یہ شرط پوری کرے گا یا نہیں، اس لیے تقدیر مبرم میں قطعی فیصلہ لکھا جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء الہی کو کوئی چیز بجز دعا کے نہیں روک سکتی، اور کسی کی عمر میں زیادتی بجز بد والدین کے نہیں ہو سکتی. بر کے معنی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور مطلب اس حدیث کا یہی ہے کہ تقدیر معلق میں ان اعمال کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو اجل مسمى تک مؤخر کرنے کو ان کے ایمان لانے پر موقوف کیا ہے، یہ ان کی عمر کے بارے میں تقدیر معلق کا بیان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا ہوگا. اس کے سبب سے انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا کہ تم ایمان لے آئے تو جو اصلی عمر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہاں تک تمہیں مہلت ملے گی اور کسی عذاب دنیاوی کے ذریعے ہلاک نہ کیے جاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو اس اصلی عمر سے پہلے ہی خدا تعالیٰ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا، اور آخرت کا عذاب اس صورت میں اس کے علاوہ ہوگا. آگے یہ بھی بتلا دیا کہ ایمان لانے پر بھی ہمیشہ کے لیے موت سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ تقدیر مبرم میں جو تمہاری عمر لکھی ہوئی ہے اس پر موت آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس عالم دنیا کو دائمی نہیں بنایا. یہاں کی ہر چیز فنا ہونا تقاضا حکمت ہے، اس میں ایمان و اطاعت اور کفر و معصیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر میں اس کا بیان ہے. آگے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی اصلاح و ایمان کے لیے مسلسل مختلف قسم کی کوششوں میں لگے رہنے کا اور قوم کی طرف سے ان کی مخالفت و تکذیب کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اور آخر میں مایوس ہو کر بد دعا کرنے اور پوری قوم کے عذاب غرق میں مبتلا ہونے کا بیان ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 50 کم 1000 سال ہوگی. اس پوری مدت دراز میں نہ کبھی اپنی کوشش کو چھوڑا، نہ کبھی مایوس ہوئے. قوم کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں دی گئیں، سب پر صبر کرتے رہے. بروایت وحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ مر گئے. پھر جب اگلے روز ان کو ہوش آتا تو ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے. محمد بن اسحاق نے عبید بن عمر اللیثی سے روایت کیا ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش آتا تو یہ دعا کرتے تھے رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. ان کی ایک نسل کے ایمان لانے سے مایوسی ہوئی تو یہ امید رکھتے کہ ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے آئے گا. وہ نسل بھی گزر جاتی تو تیسری نسل سے یہی توقع لگا کر اپنے فرض منصبی میں مشغول رہتے، کیونکہ ان نسلوں کی عمریں اتنی طویل نہ تھیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا ہوئی تھی. جب ان کی نسل پر نسل گزرتی رہی اور ہر آنے والی نسل پچھلی سے زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں اپنا شکوہ پیش فرمایا، جس میں بتلایا کہ میں نے ان کو رات دن اجتماعاً و انفراداً، علانیہ اور خفیہ،
جو طریقہ کسی کو راستے پر لانے کا ہو سکتا ہے وہ سب اختیار کیا. کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کبھی جنتوں کی نعمتوں کی ترغیب دلائی، اور یہ بھی کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے تمہیں دنیا میں بھی فراخی اور خوشحالی نصیب ہوگی. کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو پیش کر کے سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ سنی. دوسری طرف حق تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کی پوری قوم جس کو ایمان لانا تھا لے آیا، آگے ان میں کوئی ایمان قبول نہ کرے گا. إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ کا یہی مطلب ہے. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر بد دعا کے کلمات آئے جس کا آگے ذکر کیا گیا، جس کے نتیجے میں پوری قوم غرق و ہلاک ہو گئی بجز مومنین کے جن کو ایک کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا. قوم کی فہمائش کے سلسلے میں نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے یعنی ایمان لا کر پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کی دعوت دی اور اس کا دنیاوی نفع یہ بتلایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اس سے اکثر علماء نے استدلال کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ و استغفار سے اللہ تعالیٰ بارش حسب موقع برسا دیتے ہیں، قحط نہیں پڑنے دیتے، اور مال و اولاد میں استغفار سے برکت ہوتی ہے. کہیں کسی حکمت الہیہ کے تقاضے سے اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، مگر عادت اللہ عام لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ توبہ و استغفار اور ترک معصیت سے دنیا کی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں. روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. اس آیت میں دلائل توحید و قدرت کے سلسلے میں 7 آسمانوں کا طبق بر طبق ہونا اور پھر ان میں قمر کا نور ہونا ارشاد ہوا ہے، جس میں لفظ فیہن سے ظاہراً یہ سمجھا جاتا ہے کہ چاند آسمانوں کے جرم کے اندر داخل ہے. آج کل کی نئی تحقیقات و مشاہدات سے اس کے خلاف یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چاند آسمانوں سے بہت نیچے فضائے آسمانی میں ہے جس کو آج کل خلا کہا جاتا ہے. اس کی مفصل تحقیق سورہ فرقان کی آیت جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. قوم کے شکوے کے سلسلے میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. کبار اکبر کا مبالغہ ہے جس کے معنی بہت بڑے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. وہ یہ تھا کہ خود تو تکذیب کر کے ایذائیں پہنچاتے ہی تھے، بستی کے غنڈوں اور شریدوں کو بھی ان کے پیچھے ڈال دیتے تھے. اسی شکوے میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا کہ انہوں نے باہم معاہدہ کیا کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یعنی اپنے بتوں کو خصوصاً ان 5 بڑے بتوں کو کی عبادت نہ چھوڑو. یہ 5 نام ہیں 5 بتوں کے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ 5 دراصل اللہ کے نیک و صالح بندے تھے جو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے. ان کے بہت سے لوگ معتقد اور متبع تھے. ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ایک عرصے دراز تک انہی کے نقش قدم پر عبادت اور اللہ کے احکام کی اطاعت جاری رکھی. بعد بھی ایک عرصے دراز تک اور کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے جن بزرگوں کے تابع عبادت کرتے ہو اگر ان کی تصویریں بنا کر سامنے رکھا کرو تو تمہاری عبادت بڑی مکمل ہو جائے گی، خشوع و خضوع حاصل ہوگا. یہ لوگ اس فریب میں آ کے ان کے مجسمے بنا کر عبادت گاہ میں رکھنے اور ان کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جانے سے ایک خاص کیفیت محسوس کرنے لگے. یہاں تک کہ اسی حال میں یہ لوگ سب یکے بعد دیگرے مر گئے اور بالکل نئی نسل نے ان کی جگہ لے لی. تو شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود بھی بت تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے. یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی اور ان 5 بتوں کی عظمت ان کے دلوں میں چونکہ سب سے زیادہ بیٹھی ہوئی تھی اس لیے باہمی معاہدے میں ان کا نام خاص طور سے لیا گیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، یعنی ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے. یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی قوم کو ہدایت کرنے کا ہے. نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی کی بد دعا کیسے کی؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تو خبر دے دی تھی کہ اب ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے ان کا گمراہی اور کفر پر مرنا تو یقینی تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی بڑھا دینے کی دعا اس لیے فرمائی
کہ جلد ان کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ہلاک کر دیے جائیں. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی یہ لوگ اپنی خطاؤں کفر و شرک کی وجہ سے پانی میں غرق کیے گئے تو یہ آگ میں داخل ہو گئے. یہ متضاد عذاب کے ڈوبے پانی میں اور نکلے آگ میں. حق تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں جہنم کی آگ تو مراد نہیں، کیونکہ اس میں داخلہ تو قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہوگا. یہ برزخی آگ ہے جس میں داخل ہونے کی قرآن کریم نے خبر دی ہے. عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ یعنی قبر میں رہنے کے زمانے میں بھی مردوں پر عذاب ہوگا. اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب قبر میں بدعمل کو عذاب ہوگا تو نیک عمل والوں کو ثواب اور نعمت بھی ملے گی. احادیث صحیحہ متواترہ میں قبر کے اندر عذاب و ثواب ہونے کا بیان اس کثرت اور وضاحت سے آیا ہے کہ انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس پر امت کا اجماع اور اس کا اقرار اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. تمت سورہ نور الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.